ناظرین، سیانے کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور دنیا میں ایسے لوگوں کی مثالیں بھری پڑی ہیں جنہوں نے اپنے وجود پر اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں کو آسان کیا۔ ایسے لوگوں کی فہرست میں ایک نام نیلسن منڈیلا کا بھی ہے۔ کسی بھی شخص کے سامنے اگر یہ سوال رکھا جائے کہ جنوبی افریقہ میں اپنی قوم کے اہم ترین رہنما کون گردانے جاتے ہیں تو ذہن میں جھٹ پٹ ایک ہی نام امڑے گا: نیلسن منڈیلا۔ یہ وہ نام ہے جسے جنوبی افریقہ میں قوم کے باپ کا مقام حاصل ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں نیلسن منڈیلا سے متعلق اہم ترین حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ دوستو، نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 کو جنوبی افریقہ کے گاؤں مویزو میں پیدا ہوئے۔ والدین نے ان کا نام روہلاہلا رکھا۔ منڈیلا کے والدین ان پڑھ تھے، مگر انہوں نے اپنے بچے کو اسکول بھیجا اور اپنے قبیلے کا اسکول پہنچنے والا پہلا بچہ قرار پایا۔ اس کی سفید فام استانی نے حسب روایت اس کا انگریزی نام نیلسن رکھ دیا۔ نیلسن نے تعلیم کا سلسلہ ٹوٹنے نہ دیا اور یونیورسٹی پہنچا۔ فورٹ ہیئر یونیورسٹی میں 19 سال کے نیلسن منڈیلا کی ملاقات اولیو تھمبو نام کے نوجوان سے ہوئی، اور یہ ملاقات عمر بھر کی رفاقت میں بدل گئی۔ اولیو تھمبو ہی وہی شخص تھا جو نیلسن منڈیلا کی تحریک میں اس کا دست راست بنا۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی زندگی کی پہلی بغاوت اپنی یونیورسٹی کے دنوں میں یونیورسٹی کی پالیسی کے خلاف کی۔ نیلسن منڈیلا سے کہا گیا تھا کہ یا تو وہ نام نہاد طلبہ کونسل کے انتخابات کو تسلیم کریں یا یونیورسٹی چھوڑ دیں۔ انہوں نے اپنی سیاسی اور فکری آزادی گروی رکھنے کی بجائے یونیورسٹی کا خیر آباد کہنا گوارا کیا۔ چونکہ قدرت نے نیلسن منڈیلا کو صرف سیاست دان نہیں بلکہ ایک دانشور سیاست دان کے روپ میں ڈھالنا تھا، اس لیے فطری طور پر تعلیم کے حصول کا شوق ان کے لیے شخصیت میں پنپتا رہا، حتیٰ کہ انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے یونیورسٹی آف لندن سے پرائیویٹ طالب علم کے طور پر قانون کی تعلیم امتیازی نمبروں سے حاصل کی۔ ناظرین، نیلسن منڈیلا نے عملی سیاست کا آغاز 1948 میں اس وقت کیا جب نسلی امتیاز کے حامی جماعت افریقن نیشنل پارٹی برسر اقتدار آئی۔ نیلسن منڈیلا نے افریقن نیشنل کانگریس نامی جماعت کے تحت ہونے والے نسلی امتیاز کے خلاف اپنی سیاسی مہم جوئی کا باقاعدہ آغاز کیا، اور 1955 میں کانگریس آف پیپلز کی قیادت کی، جس کے چارٹر آف فریڈم کی بدولت انسداد نسلی امتیاز کی مہم کو عوامی حلقوں میں پذیرائی اور تقویت ملنا شروع ہو گئی۔ اسی دوران نیلسن منڈیلا اور ان کے دوست اولیو ایک قانونی فرم کی بنیاد بھی رکھی۔ یہ لوگ سفید فام افراد کی طرف سے تعصب اور ظلم کا شکار ہونے والے سیاہ فام باشندوں کی جنوبی افریقہ میں مفت قانونی معاونت اور امداد فراہم کرتے تھے۔ نیلسن منڈیلا کا ایک اہم کارنامہ انقلابی نظریات کی ترویج تھا۔ نیلسن منڈیلا دھمکیوں سے نہ ڈرتے اور سامراجی طاقتوں کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنے جیسے دو اہم اصولوں کی بنیاد پر جنوبی افریقہ میں ایک عظیم انقلاب کی داغ بیل ڈالی۔ نیلسن منڈیلا کے نسلی امتیاز کے خلاف اس وسیع تر جدوجہد کے آغاز نے حکمرانوں کو ان کا سخت مخالف بنا دیا۔ ان کے نتیجے میں 1956 میں ان پر مختلف نوعیت کی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اب نہ ہی وہ سفر کرتے تھے اور نہ ہی کسی سے ملاقات۔ نیلسن منڈیلا پر عوامی مقامات حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی تقریر کرنے پر پابندی تھی۔ 5 دسمبر 1956 کو 150 ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار کر کے ان پر غداری کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ یہ قانونی خصوصی طور پر نسلی امتیاز کے خلاف متحرک کارکنوں کو ہراساں کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ نیلسن منڈیلا پر مقدمہ چلتا رہا اور بالآخر 1961 میں انہیں شواہد ثابت نہ ہونے کی بنا پر رہا کر دیا گیا۔ دوستو، رہائی کے بعد نیلسن منڈیلا نے افریقن نیشنل کانگریس کے تحت حکمران جماعت کے خلاف ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا، جس پر پولیس کی طرف سے فائرنگ کی گئی۔ اس میں بے شمار سیاہ فام جان سے گئے۔ پولیس کی جانب سے نہتے سیاہ فام افریقیوں کے قتل عام اور افریقن نیشنل کانگریس پر پابندی کے بعد نیلسن منڈیلا نے اپنی غیر مسلح جدوجہد کو ترک کر کے مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ اپنی زندگی کی بنیادی ہدف نام نہاد افریقی حکومت کے خاتمے کو قرار دے دیا۔ اپنی مسلح جدوجہد کے دوران وہ مسلسل روپوش رہے۔ 2 اپریل 1994 کو جنوبی افریقہ میں انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ ان انتخابات کی خاص بات یہ تھی کہ پہلی مرتبہ اس میں رنگ و نسل کے باشندوں نے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ اس انتخابات میں افریقن نیشنل کانگریس نے 62% سے زائد ووٹ حاصل کیا، اور نیلسن منڈیلا 10 مئی 1994 کو ملک کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہو گئے۔ نیلسن منڈیلا نے صدر منتخب ہونے کے بعد گروہوں سے سیاہ فام باشندوں یا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا انتقام لینے کی بجائے ایسے فیصلے کیے جس نے دنیا بھر کو حیران کر دیا۔ نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ میں طبقاتی فرق
کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا۔ نیلسن منڈیلا کی سیاہ اور سفید فام باشندوں میں کے مابین مفاہمت کی اس پالیسی کو عالمی دنیا نے بھی سراہا اور بہت پذیرائی حاصل۔ نیلسن منڈیلا کے دور صدارت میں بڑے پیمانے پر سماجی اور معاشی اصلاحات ہوئیں۔ نیلسن منڈیلا کو دوسری مدت کے لیے صدر بننے کی خواہش نہیں تھی، اس لیے ان کے اصرار پر ان کی جگہ 1999 میں تھابو مبیکی کو صدر منتخب کر دیا گیا۔ دوستو، ملکی صدارت کا عہدہ چھوڑنے کے بعد نیلسن منڈیلا نے عملی سیاست سے بھی مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی۔ نیلسن منڈیلا کو ان کی خدمات پر 250 سے زائد اعزازات سے نوازا گیا، جس میں سب سے قابل ذکر 1993 کا نوبل پرائز برائے امن ہے۔ دنیا کے اس بڑے رہنما نے 95 سال کی عمر میں 6 دسمبر 2013 کو انتقال ہوا۔ آج نیلسن منڈیلا دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی عظیم و دلفریب داستان حیات یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر اقتدار کو عوام کی بہتری اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زوال سے آشنا نہیں کر سکتی۔